مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ عنکبوت آیت 56 سے لے کے ختم تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلينا ترجعون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون۔ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ان اللہ بكل شیء علیم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اے میرے بندو جو یقین لائے مجھ پر، آمنو یقین لائے ہوئے ہیں، بے شک میری زمین کشادہ ہے، چوڑی ہے۔ بے شک میری زمین کشادہ ہے، چوڑی ہے، تو مجھ ہی کی بندگی کرو۔ ہر جو جی ہے، جو جان ہے، تو چکھے گا موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ پھر ہماری طرف پھر آؤ گے، یعنی لوٹ کے آ جاؤ گے ہماری طرف۔ جو لوگ یقین لائے، ایمان لائے اور کیے بھلے کام، ان کو ہم جگہ دیں گے جنت میں جھروں کے نیچے۔ جنت میں ہم جگہ دیں گے ان کو غرفن، جھروں کے اوپر کے جو کمرے ہوتے ہیں، گیلری والے اس کو جھروں کے کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے لطف لیتے ہیں لوگ۔ تجری بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، سدا رہیں گے ان میں، خالدین فیہا سدا رہیں گے ان میں۔ خوب ثواب ملا کام والوں کو، نعم اجر العاملین۔ کن کو؟ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ اور کتنے جانور ہیں جو اٹھائے نہیں رکھتے اپنی روزی، لا تحمل رزقها، جو اٹھائے نہیں رکھتے، ہاں جانور اپنی روزی اٹھا کے نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو، تو کہیں گے اللہ نے۔ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کس نے لگایا کام میں؟ اللہ نے۔ پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں؟ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں، اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ یقدر کا ترجمہ معاف کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور آپ اگر پوچھیں ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، تو کہیں گے اللہ نے۔ تو فرما دیجئے سب خوبی اللہ کو ہے، الحمدللہ سب خوبی اللہ کو ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ شروع سے مسلمانوں کے ساتھ جو غیر مسلموں کی زیادتیاں تھیں وہ سب بتایا یہاں پر، رکاوٹوں کو بتایا۔
اور پھر ہجرت کے احکام بیان کیے اللہ نے. اس آیت میں کیا بیان کیے؟ ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا. ہجر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، وصل کا مطلب ملا دینا. ہجر سے ناشاد کیا، وصل سے شاد کیا، ہجر سے ناشاد کیا. تو نے جس طرح سے چاہا مجھے برباد کیا. تو ہجر کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینا. ہجرت اللہ کے لیے چھوڑ دینا. تو اس میں وہ احکام، ان ارضی واسعہ، کیا کہا اللہ نے؟ کیا فرمایا؟ میری زمین کشادہ ہے، چوڑی ہے، تو میری ہی عبادت کرو. اس لیے کسی کا یہ عذر قابل سماعت نہیں کہ فلاں شہر یا فلاں ملک، فلاں ملک میں کفار غالب تھے، کافر غالب تھے، یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے مجبور ہیں رہے. یعنی کیوں مسلمان نہیں بنے؟ اللہ کو ایک کیوں نہیں مانا؟ فلانے لوگ بہت دشمنی کرتے تھے. یہ عذر نہیں چلے گا. ان کو چاہیے کہ اس سرزمین کو جہاں وہ کفر و معصیت پر، گناہ پر مجبور کیے جائیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. زمین کو کیا کرو؟ اگر اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کر دو؟ اس زمین کو. یہ اس آیت کا مطلب ہے. ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین کشادہ ہے، چوڑی ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو میری ہی عبادت کرو. ہاں، اپنی زمینوں میں رہ کے غیروں سے ڈر کر میری عبادت مت چھوڑو. اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آزادی سے اللہ کے احکام پر خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی دین کی تلقین کر سکے. اسی کا نام ہجرت ہے، چھوڑ دینا. سمجھ میں آیا؟ وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جانے میں دو قسم کے خطرات انسان کو عام طور پر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہجرت سے روکتے ہیں. گاؤں والے بولتے جا مت، تو کدھر بھی جا، ہم تیرے کو ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے. تو گاؤں والے بھی روکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ پہلا خطرہ اپنی جان کا ہے کہ جب اس وطن کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو یہاں کے جو کافر اور ظالم لوگ ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بنیں گے، مقابلہ کریں گے، مقاتلہ کریں گے. اور پھر دوسرا خطرہ ہے کہ راستے میں ہو سکتا ہے دوسرے کفار مل جائیں. کوے سب جگہ کے کالے ہی ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ بھی دشمنی کریں گے، ماریں گے. تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا. تم ہجرت کرو اور موت سے مت ڈرو. کیسے مت ڈرو؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اگلی آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ ہاں، تم کتنے بھی بچ کے رہو، آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت سے کیسے بچیں گے؟ بستروں پر مریں گے. جب مرنا طے ہے تو موت کے ڈر سے اللہ کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کی عبادت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہم انہیں جنت میں کیا دیں گے؟ بالا خانے دیں گے، جنت میں جھروکے دیں گے. ہجرت کے راستے میں دوسرا خطرہ یہ ہے دوسرے وطن، دوسرے ملک میں جا کر روٹی روزی کا کیا ہوگا؟ کیا کھائیں گے؟ سوچتے ہیں نا، کیا کھائیں گے؟ اپنی جگہ تو کچھ آبائی میراث، کچھ اپنی کمائی سے آدمی کو زمین جائیداد، صنعت، حرفت، تجارت کے سامان رہتے ہیں. ہجرت کے وقت یہ سب تو یہیں چھوٹ جائیں گے. آگے گزارا کیسے ہوگا؟ اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اسی کو بتلایا گیا کہ تمہارا جو حاصل کردہ سامان، رزق وغیرہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ اگر چھوٹ جائے یہ تمہاری بھول ہے کہ پھر تم کیسے پلو گے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اور فوراً مثال کون سی پیش کر دی اللہ نے؟ بولو کون سی؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کہ زمین پر چلنے والے کتنے ہزاروں قسم کے جانور ہیں جو اپنے رزق جمع کرنے رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے، نہ روزی حاصل کرنے کے اسباب جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ اپنے فضل سے روزی مہیا کرتا ہے. عام جانور ایسے ہیں کہ ان میں صرف چونٹی اور چوہا، یہ 2 جانور اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہیں. کوا بھی کرتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ کہاں رکھا ہے. تو چونٹی سردیوں میں باہر نہیں آتی، اب وہ 4 مہینے بیٹھ کے کھائے گی اندر، اس لیے گرمیوں میں جمع کرتی ہو. اتنے بڑے بڑے ڈھیکلے اٹھا کے لے جاتی، سب لوگ مل کے بھی لے جاتے ہیں، اکیلے بھی لے جاتے، وہ جمع کرتے. ایک چونٹی اور دوسرے چوہا، یہ بھی جمع کر کے رکھتا ہے. کوا بھول جاتا ہے. بہرحال دنیا کے تمام جانور
جو قسم الگ الگ قسم کے ہیں انسان سے ان کے لیے روزی مشکل ہے، وہ بیشتر وہی ہیں جو آج اپنی غذا حاصل کرنے کے بعد کل کے لیے نہ غذا کی فکر کرتے ہیں، نہ ان کے پاس دکان ہے، نہ ڈگریاں بیچاروں کے پاس۔ گدھے کے پاس کون سی ڈگری، پرندے کے پاس کون سی ڈگری؟ ایس ایس سی ضروری، ایچ ایس سی ضروری، یہاں کیا ضروری؟ انسانوں سے زیادہ جانور ہے اور پال رہا ہے اللہ ان کو۔ تو تم ہجرت اگر اس لیے چھوڑتے ہو کہ یہاں کے ماحول میں روٹی روزی کا کچھ بندوبست ہو جائے گا، اپنے ہیں کیسے بھی ہے، کھلائیں گے پلائیں گے، پردیس میں کون پالے گا، تو تمہاری بھول ہے۔ روٹی روزی اللہ ہی دیتا ہے، جانوروں کو کون دیتا ہے؟ وہ زندگی بھر پالتا ہے، آج کھا لیا ختم ہو گیا نہیں۔ اس کے بعد آیات میں رزق کا اصلی ذریعہ بتلایا کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ دے رہا ہے تو سب کھا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کافروں سے پوچھو، مشرکوں سے پوچھو، اگر تم آسمان و زمین کس نے بنایا، روٹی روزی کون دیتا ہے، پانی کون برساتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے وہ؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ ماننے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں، آؤ نا پھر اللہ کی طرف۔ کھاتے اس کا ہے، خود جیو اوروں کو بھی جینے دو، یہ زندگی کا بہترین اصول ہے۔ ترقی چاہیے تو کوششیں کرو، کسی سے یوں ہی جلنا تو فضول ہے۔ ہاں، بس ایک رب کے آگے یہ بس ایک رب سے اپنی لو لگائیے، اسی کے آگے یہ جبیں جھکائیے کہ جس کی کھاتے ہیں اسی کی گائیے۔ سمجھ گئے؟ یہ زندگی کا بہترین اصول ہے، جس کا کھا رہے ہیں اس کی گاؤ نا۔ خلاصہ یہ کہ ہجرت سے روکنے والی دوسری فکر جو ہے وہ معاش کی فکر ہے، وہ بھی انسان کی بھول ہے۔ معاش کا مہیا کرنا اس کے جمع کردہ اسباب سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ تو جہاں جاؤ گے اللہ وہاں کھلائے گا، جہاں جاؤ گے اللہ وہاں کھلائے گا۔ حاجی جاتے ہیں، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مکہ سے مدینہ گئے مہاجرین، کھایا یا نہیں کھایا؟ تمہارے گاؤں میں رہتے ہو، پونا آتے ہو، کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ تو اللہ کو پہچانو، ہمیشہ کون کھلائے گا؟ ہجرت کب فرض یا واجب ہوتی ہے؟ ہجرت کے معنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور سب مسلمانوں کو بشرط قدرت فرمایا کہ چلو ہجرت کرو، اگر قادر نہیں ہے، معذور ہیں، کمزور ہیں، اپاہج ہیں، تو پھر نہیں، رہو یہیں۔ تو ہجرت صرف فرض نہیں تھی، اس وقت ہجرت مسلمان ہونے کی علامت تھی۔ کیا تھی؟ بولو، مسلمان ہونے کی علامت تھی۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے ہجرت، تو یہ مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔ الا المستضعفین، جو کمزور لوگ ہیں وہ ہجرت نہ کریں تو رہ سکتے ہیں۔ ان الذی توفاہم الملائکۃ فاولئک مأواہم جہنم، وعید آئی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت کا حکم بھی ختم ہو گیا، کیونکہ مرکز مکہ بن کر دارالاسلام بنا۔ اب وہاں سے کہاں جاؤ گے؟ تو وہیں رہو۔ سمجھ میں آیا؟ جس شہر یا ملک میں انسان کو اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی نہ ہو، سنو، وہ کفر اور شرک یا احکام شرعیہ کے خلاف ورزی پر مجبور ہو، وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک میں جہاں دین پر عمل کرنا آزادی ہو چلا جانا، یہ ہجرت ہے، بشرطے کہ قدرت ہو، یہ واجب ہے۔ نکل جاؤ۔ البتہ جس کو سفر پر قدرت نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں آزادی سے دین پر عمل کر سکے، سب جگہ اسلام کے دشمن، تو پھر ہجرت فرض نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ حیثما اصبت خیرا فاقم۔ ابن کثیر کی روایت ہے، یعنی سب شہر اللہ کے شہر ہیں اور سب بندے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے جس جگہ تمہارے لیے اسباب خیر جمع ہو وہاں اقامت کرو، اور جہاں تنگیاں ہو اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے بہت سے بڑے بڑے علماء کو آج بھی تم سنتے ہوں گے کہ پاکستان سے کدھر چلے گئے، ترکی چلے گئے، گمن صاحب، دوسرے صاحب، ایسے ہی اسباب ہوتے، ہم کو نہیں معلوم۔ جس شہر میں گناہ بڑھ جائیں
اور گندگیاں ننگاپن عام ہو اس کو چھوڑ دو. سعید ابن جبیر نے یہ کہا ہے. اور عطا نے فرمایا جب تمہیں کسی شہر میں گناہ کے لیے مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو. ابن جریر نے اس کو روایت کیا. آگے کی آیتیں ہیں وما هذه الحیات الدنیا, اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا ہے اور کھیلنا ہے. لہو جی بہلانا, لعب کھیلنا, لہو جی بہلانا اور لعب کھیلنا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور پچھلا گھر جو ہے تو وہی ہے زندہ رہنا. لہی الحیوان, وہی ہے زندہ رہنا. حیوان کا ترجمہ زندہ رہنا. تو زندگی تو آخرت میں, لو کانوا یعلمون, اگر ان کو سمجھ ہوتی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, پھر جب سوار ہوئے کشتی میں, پکارنے لگے اللہ کو خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد, مخلصین لہ الدین, خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد. وہاں کس کو پکارتے ہیں؟ وہاں دیوی دیوتاؤں کو, چودھریوں کو نہیں پکارتے ہیں, وہاں ٹھاکروں کو نہیں پکارتے, بتوں کو نہیں پکارتے, اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم, پھر جب بچا لایا اللہ ان کو زمین کی طرف, اسی وقت لگے شریک بنانے. اذا ہم یشرکون, اسی وقت لگے شریک بنانے, تاکہ مکر کرتے رہے. لیکفروا, تاکہ مکرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ مکرنا یعنی پھر جانا, وہ کافر کرتا ہے. تاکہ مکرتے رہیں ہمارے دیے ہوئے سے بما آتیناہم. وَلِيَتَمَتَّعُوا, اور مزے اڑاتے رہیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا, اور تاکہ یہ مزے اڑاتے رہیں دنیا میں. یہ سب مزے اڑا رہے ہیں کفر و شرک والے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, تو عن قریب جان لیں گے. اولم یروا انا جعلنا حرما, کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ, امن کی جگہ. حرمن آمنا, یہ جو مکہ مدینہ ہے, حرم کو ہم نے امن والا بنایا. کیا بنایا؟ پناہ کی جگہ بنایا, امن والا بنایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, اور لوگ اچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے. اس زمانے میں لوگ اٹھا لیتے تھے, کسی کو پکڑا اور بیچ دیا, غلام بنا دیا, آزاد کو غلام. عورتیں محفوظ نہیں, مرد محفوظ نہیں, چاروں طرف ڈاکہ زنی گندگی پھیلی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی مکہ آتے تھے, حرم میں آتے تھے, محفوظ ہو جاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون, کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کا احسان نہیں مانتے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ. او کذب بالحق, یا جھٹلائے سچی بات کو جب اس تک پہنچے. لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں انکار کرنے والوں کے لیے. ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا بولو؟ دوزخ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں. اللہ کو پانے کی جو محنت کرے گا تو اللہ راستہ نہ ہو تب بھی راستہ بتائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجنون دیوانے تو نہیں, ہوشیار سمجھدار ہیں, دنیا کے بڑے بڑے کام, وزارتیں, یہ وہ سب کو سنبھالتے ہیں, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ناسمجھ کیوں کہا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان کو دنیاوی اور اس کی مادی اور فانی لذات و خواہشات کی محبت نے آخرت اور انجام میں غور و فکر کا مشغلہ اور کھیل کے سوا کچھ نہیں دیا. یعنی وہ دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں, آخرت ہمیشہ کی ہے اس کو بھول رہے ہیں. یہ ان کی عقل مندی نہیں, بے وقوفی ہے, نا سمجھی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ دنیا میں دیکھو, ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے, لوناوالا جاتا ہے, بمبئی جاتا ہے, پونا میں کسی جگہ جاتا ہے, اور اس کو لاکھ روپیہ سیلری ہے یا اس کو لاکھ روپیہ نفع ملنے والا ہے, اور بیچ میں کوئی مداری کا کھیل دکھا رہا ہے, اور اس کے موبائل میں خود ساری دنیا سمٹی ہوئی ہے, تو کیا وہ اس میں لگ کر الجھ کر اپنے اصلی کام کو بھول جاتا ہے؟ بولو. بالکل اسی طریقے پر
آخرت ہمارا ٹارگیٹ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی لہی الحیوان، وہی جینا ہے اصل، ہمیشہ ہمیشہ. تو اس کو بھول کر اگر دنیا کی تھوڑی سی چیز میں، عزت میں، پیسوں میں لگ کر، یہاں کے مزے میں لگ کر اس کو بھول جائے تو یہ عقل مند کہاں کہلائے گا؟ ارے بولو نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کے لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں. پھر یہاں یہ بتایا کہ جب ان کو کشتیوں میں سوار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ بھور میں پھنستے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ وہاں بتوں کو نہیں پکارتے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے. ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. جب اللہ بچا کے لاتا ہے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. مگر یہ ظالم جب خشکی پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں پھر بتوں کو خدا کا شریک کہنے لگتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ آیت میں یہی بتلایا. اس آیت سے معلوم ہوا کافر بھی جس وقت اپنے رب کو بے سہارا جان کر صرف اللہ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے. کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں کیونکہ وہ مضطر ہے. کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے سہارا، پریشان، کیونکہ وہ مضطر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. وہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پورے اخلاص کے ساتھ میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو کافر مشرک بھی اس وقت کے لیے قابل رحم بنتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. آج سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ اللہ اس کی کیوں سنتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس وقت مومن بن جاتا ہے، کلمہ چاہے نہ پڑھے، لیکن توجہ کس کی طرف؟ صرف. تو معلوم ہوا ہم بھی ایسے ہی اللہ ہی کی طرف توجہ کر کے جب اللہ کو پکاریں گے اللہ مدد کرے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اب ایک آیت میں یہ بھی آیا کہ وہ کافروں کا پکارنا تو صرف گمراہی ہے، ہاں ناقابل قبول ہے. یہ حال آخرت کا ہے. یہ کہے گا کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو آخرت میں قبول نہیں ہوگی. دعا قبول ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ دنیا. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ آج رو لو اللہ کے ڈر سے، 2 قطرہ آنسو بھی نکل جائے تو تمہاری بخشش کرا دے گا اور جہنم کو بجھا دے گا. اور اگر تم نے یہاں پچھتاوا نہیں کیا تو آخرت میں سمندروں بھر کر روئے گا. رخساروں گالوں کے اوپر اس کی کھڈے بن کر ندیاں بہیں گی. آنسو ختم اور کیا ہوگا کہ خون بہے گا، لیکن وہ رونا کسی کام کا نہیں. یہ ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کا مطلب کہ وہاں کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ میں دنیا میں جب کافر مشرک مضطر بن کر دعا کرتا ہے تو وہ اللہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آخر آیت میں مکہ والوں کو بتا رہے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا. مشرکین مکہ کی جاہلانہ حرکتوں کا ذکر تھا. سب چیزوں کا خالق مالک اللہ کو یقین کرنے کے باوجود پتھر خود تراشیدہ بتوں کو اس کی خدائی کا شریک بتاتے، صرف کائنات کی پیدائش کا خدا اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھتے، بلکہ آڑے وقت میں مصیبت سے نجات دینا بھی اسی کے اختیار میں جانتے ہیں. مگر نجات کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے کفر و شرک کا ایک عذر بعض مشرکین مکہ کی طرف سے یہ بھی تھا کہ ہم آپ کے دین کو تو حق درست مانتے ہیں، لیکن اس کی پیروی کرنے اور مسلمان ہو جانے میں ہم اپنی جانوں کا خطرہ محسوس کرتے ہیں. ہمارے لوگ عرب سب ہم کو مار ڈالیں گے، اس لیے ہم مسلمان نہیں بنتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہو گئے تو باقی عرب ہم کو اچک لیں گے اور مار ڈالیں گے. آج چل رہا ہے. آج کسی نے کہہ دیا دنیا میں صرف اسلام مذہب رہنا چاہیے، باقی کوئی مذہب نہیں رہنا چاہیے. بس چند دنوں میں 2-3 دن میں چند دنوں میں ہی صبح مردہ پایا گیا. الزام لگا کہ شراب پی کر مر گیا، اور تحقیق والوں نے بتایا کہ دماغ میں پلایا اور دماغ کی کھوپڑی کے اندر کھلا ٹھوک دیا. ایک نہیں، ایسے کئی ہو رہے ہیں. میں نے جو جملہ کہا یوٹیوب پر تم سرچ کرو گے تو مل جائے گا کس نے کہا.
تو اسلام کی دشمنی میں مروا دو, کھپوا دو. بات سمجھے؟ وہاں بھی تھا, یہاں بھی ہے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ عذر بھی لغو ہے, کیونکہ اہل مکہ کو تو اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے وہ شرف بزرگی دی ہے کہ یہ امن سے ہے. سیدھا بیٹھ, امن سے ہے. کیا یہ؟ جب یہ امن سے ہے یہاں, تو اس امن کو تو استعمال کرتے ہیں, لیکن ایمان لانے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ عذر غلط ہے, ان کو نہیں اچکتے. باقی ان کے ارد گرد, مکہ کے ارد گرد سارے عرب میں اچکنے کا کام چالو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہاں, جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والا, دیکھو جہاد کے اصلی معنی تم کو یاد ہونا چاہیے, بہت سے غیر مسلم پنڈتوں کو یاد ہے, اور وہ صاف کہتے ہیں کہ کب جہاد کا حکم دیا. جہاد کا مطلب یہ نہیں کافروں مشرکوں کو کاٹو. تو تم کو معلوم ہونا چاہیے جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں, دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنا. دین میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی طاقت لگانا, یہ ہے جہاد. اب جہاد صرف کافروں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے, سنو, اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہے جو کفار فجار کی طرف سے پیش آتی ہے. کفار سے جنگ و مقاتلہ اس کی اعلیٰ فرد ہے, اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں اس میں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے دین پر چلنے میں آتی ہے. تو اپنے نفس کا مقابلہ کرو, شیطان کا مقابلہ کرو, یہ جہاد ہے. صرف کاٹا, کفار مشرکین کو کاٹو لڑو, یہ جہاد نہیں ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ اس لیے ایک جہاد سے جب صحابہ لوٹے, کہاں سے لوٹے؟ عباسی. کہاں سے لوٹے؟ جہاد سے. تو حضور نے فرمایا رجعتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر, تم لوٹے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. اور اکبر جہاد کیا ہے؟ جہاد النفس, اپنے نفس سے مقابلہ کر کے دین پر چلنا, یہ بڑا جہاد ہے. تو جہاد کا مطلب صرف غیر مسلموں کے ساتھ میں لڑائی کاٹا کٹی نہیں ہے. دین پر چلنے میں جو رکاوٹ آئے اس رکاوٹ کا مقابلہ کرنا, وہ پھر اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوگا. نماز کو دل نہیں چاہ رہا ہے, سردی میں وضو کرنے دل نہیں چاہ رہا ہے, نیند بہت پیاری لگ رہی, مقابلہ کرو, یہ جہاد ہے. کیا یہ؟ ہاں, جہاد کی ان دونوں قسموں پر اس آیت میں وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے. جو اللہ کے دین پر چلنے میں کوشش کرتا ہے اس کو راستے کون سجھاتا ہے؟ اللہ. یعنی جن مواقع میں خیر و شر, حق و باطل یا نفع و ضرر مل جائیں, عقل مند انسان سوچتا ہے کس راستے کو اختیار کروں. ایسے موقع میں اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو صحیح سیدھی بے خطر راہ بتلاتے ہیں, یعنی ان کے دلوں میں اسی طرف کا میلان ڈال دیتے ہیں جس میں ان کے لیے خیر و برکت ہو. بات سمجھے؟ علم پر عمل کرنے سے علم میں زیادتی ہوتی ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا, او علماء, جو علم اللہ کی طرف سے دیا گیا, جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں کہ میں اس پر عمل کروں. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ جو معلوم پڑا حدیث قرآن سے فوراً عمل کرو, میں اس پر عمل کروں گا, دعا کرو. تو اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے, کوشش کرتے, ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں. جو نہیں پڑھا نا وہ علم بھی دیتے ہیں اللہ, اس کو علم لدنی کہتے ہیں, سمجھے, جو اب تک حاصل نہیں. اور فضیل ابن عیاض نے فرمایا جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے عمل میں بھی آسانی کر دیتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور والذین جاہدوا فینا, ہم راستہ سجھاتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے جو بھی دین پر چلنے یا لوگوں کو چلانے کے لیے خیر کو سوچے گا, اللہ اس کو کتابوں میں نہیں ہوگا, لوگوں نے نہیں کیا ہوگا, ایسی نئی نئی راہ سجھائیں گے. فار ایگزامپل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عام امت کو, مدرسوں سے ہٹ کر عام امت کو کیسے دین پر لاؤں یہ تڑپ تڑپ کے سوچا, تو اللہ نے تبلیغ کا راستہ سجھایا ان کو. تو اگر آپ سوچو گے اے اللہ کیسے یہ امت
دین پر آئے تو اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کو جیسے نیا اللہ نے راستہ سجھایا، گشت کرو، ملاقاتیں کرو، یہ کرو وہ کرو، اللہ وہ سجھائے گا. یہ اللہ کے خزانے سے لی ہوئی ترتیب ہے، سمجھے؟ ایسے ہی ابھی بھی جو عالم فکر کرے گا اللہ اس کو راستہ سجھائیں گے. کیا کریں گے؟